अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ हल्फे जहाँ की 100 एपिसोड। ज़्यादा नहीं रह गई, थोड़ी सी एपिसोड रह गई हैं। कल मैंने आपको बताया था कि शायद 14-15 एपिसोड हों, तो मे भी इससे भी कम हो, मे भी 6-7 एपिसोड रह गई हों, क्योंकि अब सब कुछ समेट दूंगी मैं और सब कुछ ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल भी नॉवल ड्रैग नहीं होगा, ना ही इसको मैं मज़ीद एक्स्ट्रा लंबा करने वाली हूँ। ये कहानी थी ही ऐसी जो इतनी एपिसोड पे चली गई है। मैंने कुछ भी नहीं बढ़ाया, ना मैंने इसको लंबा करने की कोशिश की थी। जितना इसका गंदा रिस्पॉन्स था ना इस पे रहा है, मुझे तो चाहिए था कि मैं इसको 50 एपिसोड पे ही ख़त्म कर देती, क्योंकि ये अभी तक का सबसे लो जो था रिस्पॉन्स था, क्योंकि ये नावल सबके लिए था भी नहीं, इसलिए सबने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लंबा चाहती व्यूज़ के लिए, या ये कि मैं इसको लंबा चलाऊँ, ज़्यादा मुझे लाइक्स मिले, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये स्टोरी सिर्फ मैंने अपनी खुशी से पूरी की है और इसमें कोई भी चीज़ मैंने लटकाई नहीं है, ना इसको मैंने लंबा किया जानबूझ के। तो ऐसी बातें जो है वो आप सोचे नहीं, जो हैं ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉवल बस आखिरी सांसें ले रहा है। सांसें लेने का मतलब है ये नहीं, बिल्कुल एंडिंग पे पहुंच चुका है। अब सब चीज़ें समेटनी है। जितना इस नावल में जो बिखराव था वो अब सिमटेगा ही तो नावल ख़त्म होगा ना। जिन लोगों को इसके ख़त्म होने की जल्दी है वो प्लीज़ वेट कर लें, ना पढ़ें बेशक। लास्ट एपिसोड पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, तब आपको आराम से सब्र व तहम्मुल से आप पढ़ लेंगे। लेकिन इस तरह आप लोग जल्दी मत मचाएं। नॉवल जो होगा वो आराम से ही एंड होगा और बिल्कुल अच्छे से एंड होगा, कोई तिश्नकी बाकी नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड 100, नॉवल हल्फे जहाँ बाय असमरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। तुमने इसी से दिल धड़काया मेरा, तुम इसमें माहिर हो गई पहली बार ही। बहुत प्यार आ रहा है, कंट्रोल हस्बैंड बनने में मुश्किल पेश आ रही है। वो हंसती हुई उसके सीने में मुंह दबा गई। तुम्हारी ये अटकेलियां मजाक हैं तब भी जान है, और अगर संजीदा है तब भी मेरे सर आंखों पर। तुम कम से कम मेरी दस्तरस में कंट्रोल मत रहो। आज के बाद से तुम्हें खुद पर पूरी मलकियत देती हूँ। बस ठीक रहो तुम अनीस, मेरी जान। तुम हंसते मुस्कुराते ही सजते हो। तुम शरारतें करो मुझसे, मस्तियाँ करो, कम से कम मेरे पास खुलकर जियो, खुलकर सांस लो। मैं और कुछ नहीं चाहती, तुम मेरे पास आज़ाद रहो, तुम मेरे पास पूरे सुकून में रहो। वो इतने प्यार से समेट चुकी थी कि मुमकिन था कोई आंधी भी अनीस गानिम के पैर ना उखाड़ पाती। यानी मैं तुम्हारे पास वैसा ही रहूंगा जैसा शायद मैं खुद के साथ भी कभी नहीं रहा। अर्शिया की पलकें लरजी, इसके हाथ बेख्तियार इसकी शर्ट में सिमट गए, क्योंकि वो इसे अपने सीने में बसाने पर लगा था। और फिर बर्दाश्त करना मुझे। वो उसकी सरगोशी पर छिनपा सा मुस्कुराई। क्योंकि जब मैं खुलकर जीता हूँ तो बहुत तंग करता हूँ। अर्शिया ने हल्की सी हंसी में इसके सीने पर मुक्का मारा। देख लूंगी, तुम बस जीने की हिम्मत पकड़ो। वो बेखौफ थी। अनीस की रुकती सांसों ने इसे अनीस के लिए बहादुर कर दिया था। नहीं, अनीस ने फौरन इसका हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाते उसकी हथेली चूमी। अब तुम देखोगी नहीं बल्कि जियोगी मेरे साथ। अर्शिया ने आहिस्ता से इसकी शरबती आंखों में देखा, वही आंखें जिनमें से हर बार अपनी पनाह मिलती थी। क्या करने वाले हो? वो उसके मिनमिनाने पर खुलकर हंसा। बस मोहतरमा की यहीं तक हिम्मत काम आती थी। तुम्हारा क्या करूँ खातून, 2 मिनट की बहादुरी दिखाकर फिर से तुम मिनमिन करने लगती हो। सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। खबरदार, 2 से 3 घंटे तुम मेरी बाजुओं से बाहर निकली। वो इसे इतना घोट गया कि बेचारी अर्शिया का दम सा घुटा। और मुझे सांस ना आई तो? अर्शिया का मिनमिनाना इस बार लेवल का हुआ। मैं दे दूंगा। वो उसकी ऑफर पर मुंह बसूड़ गई। अपनी कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास रखो, मैं ऑक्सीजन पर ही खुश हूँ। हम बड़े आए, मैं दे दूंगा सांस, तुम अपनी तो संवार लो पहले, फिर ऑफर करना। अर्शिया की लंबी जुबान के जौहर इस वक्त तनीस को शिद्दत से दरकार थे। वो हंसा तो अर्शिया को भी सांस लेने में खुद बहुत सहूलत महसूस हुई। थोड़ी सी ऑक्सीजन भी निकलती है सांस खारिज करते वक्त, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तुम्हारी जितनी जान है वो कम ऑक्सीजन काफी होगी तुम्हारे लिए। वो भी जवाबी हमला कर गया तो अर्शिया ने दांत नकों से, तुम साइंस के प्रोफेसर लग जाते ना, अभी जो मेरा सर खा रहे हो। वो भी जवाबन घूरी, प्रोफेसर लग जाता तो तुम्हें किडनैप कैसे करता? तुम किसी गुंडे के हाथ ही आती, तभी मैं गुंडा बना। वो दांत दिखाते जिसे अपने कारनामे पर फख्र कर उठा। अर्शिया की इसे इस तरह सुकून में देखकर जान सुखी हो रही थी। मुझे इस गुंडे से बहुत प्यार है। ये दुनिया का सबसे हैंडसम गुंडा था और बहुत ज्यादा मगरूर भी।
माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंची नाक और गर्दन वाला गुंडा। वो उसकी आंखों की नरमी पर खुद भी हंसने से मुस्कुराने पर आया। अनीस ने भवें उठाई जैसे इसे इस तारीफ पर यकीन न आया हो। था? इसने जानबूझकर लफ्ज पकड़ा, आंखों में शरारत चमकी। अब नहीं रहा। अनीस के सवाल पर अर्शिया ने फौरन होंठ सुकेड़े जैसे अपनी ही बात में फंस गई हो। फिर इसके अनीस के सीने पर उंगली से फिर इसने अनीस के सीने पर उंगली से हल्का सा लम्स दिया। अब तो और भी खतरनाक हो गया है, वो धीमी आवाज में बोली, मगर इसकी आंखों में शरारत थी। पहले सिर्फ मगरूर था, अब मोहब्बत में भी पड़ गया है, यानी डबल खतरा। अनीस उसकी बात पर हंस पड़ा, इस बार खुलकर हंसा। इसकी वही हंसी जिसके लिए अर्शिया सब कुछ हार सकती थी। तो डर नहीं लगता तुम्हें इस खतरनाक गुंडे से? वो इसकी ओर करीब हुआ, नजरें इसके चेहरे पर टिकाए बड़बड़ाया। अर्शिया ने बगैर हिचकिचाहट के सर नफी में हिलाया। नहीं। फिर आहिस्ता से इसके सीने पर प्यार दिया, क्योंकि ये गुंडा सिर्फ दुनिया के लिए खतरनाक है, मेरे लिए नहीं। अनीस के हाथ खुद बहुत इसके गिर्द मजबूत हो गए। गलत, इसने बेखुद सरगोशी की। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हूं मैं। अर्शिया ने चौंक कर ऊपर देखा। क्यों? अनीस ने इसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट दी। क्योंकि मैं तुम्हें इतना आदी बना दूंगा अपना कि मेरे बगैर सांस लेना भी मुश्किल लगेगा। वो इतरा कर हंसी। पहले ही हो चुका है ये। उसका धड़कता दिल अब फिर रोक गई। फिर तो वाकई में तुम्हारा सबसे बड़ा मसला हूँ, और सबसे बड़ा सुकून भी। अर्शिया ने उसकी महमूर सरगोशी पर आंखें बंद कर ली। मुझे दोनों कबूल है अनीस खानम। वो आंखें खोलती इकरार के रंग बिखर गई, और इन दोनों की मुनफरिद हद तक हसीन आंखों में एक दूसरे में डूब जाने की शिद्दत उभर आई थी। जबकि हॉस्पिटल में मनाइम की कोई जिद काम ना आई, क्योंकि महवीर इसे वापस रूम में लाया भी और इसे लेट जाने का हुक्म भी दिया। वो बाबा की तरफ से मुतमईन थी, तो इसने महवीर की बात ना टालते हुए सर खम कर दिया। वो बहुत देर से उसके पास बैठा था, उसके गाहे बगाहे हाथ चूमता, कभी उसके माथे पर झुककर हिफाजत का एहसास बख्शता। बनाइम उसकी इन खामोश मोहब्बत भरे इक़दामात पर महमूर हुए इतरा रही थी। ऐसे क्या देख रहे हैं महवीर? आखिर जब खामोशी बेचैनी का सबब बनी तो मनाइम ने पूछ ही लिया। देख रहा हूँ, अल्लाह ने जो कहा कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, वो बिल्कुल हक है, उसके बाकी हर इरशाद की तरह। मैं अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ा रहा हूँ, और मुझे सबसे बड़ी आसानी तुम और अनीस दिखाई दे रहे हो। मेरे इब्तदाई बुरे वक्त में वो था मेरे साथ, और मेरे इंतहाई बुरे वक्त में तुम रही। अब मेरे अच्छे वक्त में तुम दोनों को सुखी देखना चाहता हूँ, हर लम्हा, हर पल। वो उसको सुनने के बाद सर हिलाती मुस्कुराई। मैंने भी नोट किया है कि आप अनीस खानम से बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह आपको अपने दोस्त की हर खुशी देखना नसीब करे। मेरी बहन अर्शिया उसके साथ आबाद रहे। मनाइम की दुआओं पर महवीर ने उसका हाथ एक बार फिर होंठों से जोड़ते चूमा। आमीन। और तुम मेरे साथ आबाद रहो। दिल ठीक है ना मेरी जान का? तुम्हारे बाबा खतरे से बाहर हैं, सब ठीक हो जाएगा अब। तुम हर बुरी याद भूल जाओगी, इसका यकीन है मुझे। तुमने बहुत कुछ झेल लिया मानो, अब बस खुशियां और सुकून पाओ। वो मोहब्बत से भरी हुई नजरें महवीर की आंखों पर जमाती दिल ही दिल में आमीन क्या उठी। आमीन आपके साथ। मनाइम की मध्यम सी सरगोशी पर वो उठकर जरा मजीद करीब हुआ तो मनाइम की आंखों में एक फितरी सी घबराहट आई। वो उसकी नजदीकी पर अब घबरा जाने वाली मनाइम मलिक थी। इस दुआ का मतलब जानती हो? अगर मैं बेसुकून रहा तो तुम भी रहोगी। वो हाथ बढ़ाकर मनाइम के खुले बालों को छूता, इनमें उंगलियां फेरकर मनाइम के करीब एक सरसराती सरगोशी छोड़ गया, जो गैर महसूस अंदाज में मनाइम के दिल की धड़कन बढ़ा गई। जानती हो मतलब? वो बेखौफी से अपने कहे का दोबारा इकरार करती महवीर की आंखों में देख रही थी। जानती हो तो क्या लगता है मैं सुकून में हूँ? वो अपना हाथ उसके चेहरे की जा लाइन पर लाकर रखता, अंगूठे की पोर से मनाइम की गाल दबाता, जिस तरह सरगोशी में बोला। मनाइम की आंखें पहले हफीफ सी गुलाबी हुई, और फिर इसने जो महवीर मिसाक को सुकून देने की दोबारा पहल की। महवीर के हाथ खुद बहुत मनाइम की ज़ेरी कमर पर बंधे। खुद बहुत वो करीब हुए, एक दूसरे में सिमटने और डूबने लगे, जैसे सांसों की उफक तक फैली हर बेचैनी का मिलजुल कर तोड़ कर रहे हों। वो दूर हुआ तो उसकी खुलती आंखों का मरकज मनाइम के गुलाबी होंठ थे, तहकी गालें थी, गुर्बत के असर से पलकों की बाढ़ तले दबी आंखें थी। मैं भी बेसुकून थी। अब ठीक है सब। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती महवीर, किसी भी तरह नहीं। मैंने जो मोहब्बत की वो पहली और आखिरी होने के साथ बहुत सच्ची थी। कुछ भी हो जाए इसमें कमी नहीं आ सकती।
میں آپ کی حسرت اور طلب اپنی رگوں میں بہتے خون کی طرح محسوس کرتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا میری آپ سے جڑی یہ دیوانگی اور پاگل پن کبھی بھی مدھم ہو سکے گا۔ میں نے آپ کا نام اپنے دل پر سوئی دھاگے سے بنایا ہے، اس رومال سے زیادہ رنگ ہے اس نام میں جو میرے دل پر ہے، یہ اڑایا نہیں جا سکتا مہویر۔ میں نہیں جانتی میں سلیقے سے کہہ رہی ہوں یا بد سلیقے سے، لیکن میں آپ سے بہت شدت سے پیار کرتی ہوں۔ میں اس پیار پر تھوڑی دکھی بھی ہوں، کیونکہ میرا پیار دنیا کے عجیب و غریب اور اچانک ترین پیار میں سے ایک ہے، پر یہ ٹھہرنے والا جذبہ ہے۔ مجھے بھی ٹھہرا دیا، میں آپ کے پورے دل کی چاہت بننا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولتی چلی گئی اور مہویر کی آنکھیں اسی ترتیب سے رنگ بدلتی گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ یوں چاہا جائے گا۔ تم میرے پورے دل کی چاہت ہو منائم ملک، کیا تمہیں اس پر شک ہے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر جیسے اس کے یقین کو کھوجنے لگا۔ شک ہے؟ وہ روحانسی ہوئی تو مہویر کے ہونٹ فوری مسکرائے۔ اس نے آگے جھک کر منائم کو اپنے سینے میں جس سے جذب کر لیا۔ اس شک سے نکلو نا، میرا پورا دل تم پر مرتا ہے منائم۔ یقین کرو میں خود کو بہت قیمتی محسوس کرتا ہوں، میرا دل تمہارا ہے، صرف تمہارا۔ وہ اس کے گلے لگی، گہرے آسودہ سانس لیے آنکھیں موند گئی۔ پھر جب مہویر نے اسے چپ دیکھے اپنے سینے سے الگ کرنا چاہا تو دونوں کی آنکھیں پھر سے ملی۔ میں جلدی یقین کر لوں گی، شاید یہ یقین دلا دے مجھے۔ منائم نے اپنے پیٹ پر ہاتھ دھرتے مسکرا کر کہا تو مہویر کو ان دونوں پر پیار آیا۔ یہ تو جیتی جاگتی میری سفارش ہے جو تمہارے اندر پلے گی، پھر تو تمہیں ہر صورت ماننا ہوگا مسز مہویر مساق۔ تم بہت خوبصورت ماں بنو گی، اور مزے کی بات میں اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لاڈ بھی اٹھاؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پھر سے چومتا یہ اقرار کیا منائم کا دل نہال کر گیا۔ بس وہ یہی سننا چاہتی تھی، میں بھی اٹھاؤں گی آپ کے لاڈ۔ منائم کی آنکھوں میں حفیف سی تیرگی اتری تو مہویر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے باری باری منائم کی دونوں آنکھیں چومی۔ تم تو ابھی بھی اٹھا رہی ہو، یہ میرا لاڈ ہی تو ہے۔ مہویر کا اشارہ اس کے اندر بلتے مہویر کے عکس کی طرف تھا، جبکہ منائم نے جسے شرما کر نظریں چرائیں وہ مہویر کو کہکہا لگانے پر مجبور کر گیا۔ بے شرم! وہ منہ دوسری طرف کرتی بڑبڑائی، مگر مہویر کو اس پر بس ٹوٹ کر پیار ہی آیا۔ میں تجھے اپنے دل سے لگا کر رکھوں گا یمل، تو اپنے نانا کی جان ہے اور اپنی ماں سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اسے اس کی نادانیوں اور بے وقوفیوں نے ختم کر ڈالا، ہم اس کی مغفرت کی بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ یمل کو اپنے سینے لگائے شمس الدین بہت افسردہ تھے۔ صبح ڈھل چکی تھی۔ افسوس اور تعزیت کرنے والوں کا تانا بندہ تھا، کیونکہ عاصم ملک کو ایک دنیا جانتی تھی۔ پھر اس کے زخمی ہونے کی خبر بھی جس نے سنی وہ دوڑا چلا آیا۔ خود ہاور سلطان ہاسپٹل جا کر اپنے دوست کو دیکھ کر آئے تھے۔ تب مہویر اور منائم محراب کی طرف جا چکے تھے اور بس سوہا موجود تھی۔ وہ بھی بس ارشیا اور انیس کی منتظر تھی تاکہ خود بھی جاتی۔ اب عاصم ٹھیک تھا تو اسے رکنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں ان سے خفا نہیں ہوں اب نانا، بس وہ مجھے اب بھی ملی تھی اور کھو گئی۔ تکلیف یہ کہ میں ان کو اب کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اللہ میرے بابا کو زندگی دے۔ میں نہیں جانتا ان کے آپسی کیا مسائل رہے، لیکن مجھے ماما سے زیادہ بابا سے دل جڑا محسوس ہوا۔ شاید اس لیے کہ ماما بدلنے کی کوشش نہیں کر سکی اور بابا بدل گئے۔ ان کے آنسوؤں میں سچائی تھی، لیکن ماما کی ڈانٹ میں بھی ضد تھی۔ جو زندگی میں نے جی نانا وہ مجھے اتنا شعور دے گئی ہے کہ کون کتنے درد میں مبتلا ہے۔ میں ماما سے ہمیشہ پیار کروں گا، یاد کروں گا، کبھی نہیں بلاؤں گا انہیں۔ اس وقت اثر فجر الدین، رضی سومرو اور شماس صاحبہ سبھی ان کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ سبھی یمل کے الفاظ پر افسردہ ہو رہے تھے۔ شمس الدین نے یمل کا سر روتے چوما۔ اللہ تمہیں صبر دے میرے لال۔ انہوں نے یمل کو دل برداشتہ ہوتے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ اللہ آپ کو بھی صبر دے نانا، میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ان تعزیت کے لیے آتے لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ اثر بھائی مجھے ہاسپٹل لے جائیں پلیز، میں بابا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یمل کے تڑپ کر کہنے کی دیر تھی کہ اثر نے فوری سر ہلایا۔ ویسے بھی سب کے جانے کا وقت تھا، لیکن رضی سومرو نے یہی رک کر شمس الدین کے ساتھ تعزیت کے لوگوں سے ملنے ملانے کا فیصلہ کیا۔ ان کی شمس الدین سے دوستی سی ہو گئی تھی، جس پر شماس صاحبہ تھکن کی وجہ سے سوہا کی طرف جانا چاہتی تھی، پر ادین نے ان کو وہاں کے بجائے مینشن چلنے پر راضی کیا۔ کیونکہ سوہا گھر نہیں تھی تو ادین کو ان کا وہاں جانا منظور نہ تھا۔ اثر نے پہلے شماس صاحبہ اور فجر کو الوی مینشن ڈراپ کیا، پھر وہ یمل اور ادین کو ہاسپٹل لے گیا۔ تب تک ارشیا اور انیس بھی واپس آ گئے تھے اور مہویر بھی منائم اور محراب کو گھر چھوڑ کر ہاسپٹل آ گیا تھا۔ یمل نے خود مہویر ہی
یمل کو خود مہویر ہی عاصم کے روم کے باہر تک لے کر گیا تھا تو عدین بھی ساتھ چلا گیا۔ اب میں بھی جاتی ہوں، تم سب اپنا خیال رکھنا میرے بچوں۔ شام ہو چکی تھی اور سوہا کی سیوانی میں کچھ میٹنگز بھی تھی۔ ان کے ہوش میں آنے کا انتظار نہیں کریں گی ماما؟ ارشیا کے استفسار پر سوہا نے نظریں سی چرائیں۔ مجھے کیا اس کے ہوش میں آنے سے؟ جاتی ہوں۔ سوہا جانے کو روانہ ہوئی تو ارشیا بھی انیس اور اسر کو آنے کا اشارہ کرتی ماما کے پیچھے ہی نکلی۔ میں بھی اسٹوڈیو جاتا ہوں، وہاں کا کچھ کام پینڈنگ تھا۔ تم کیوں اتنے مرجھائے ہو؟ نیند نہیں لی تم نے؟ اسر کی توجہ انیس کی ڈوبی ڈوبی آنکھوں پر تھی۔ انیس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لی ہے نیند۔ میں سوچ رہا ہوں کل تم سنم زمان کو لے آؤ مینشن، یہ معاملہ بھی ختم کرتے ہیں اسر۔ سب کچھ بابا کو بتاؤ، دین بھی ہر چیز جان لے گا، پھر سنم جانے اور ابراہیم الوی، وہ خود نمٹ لیں گی بابا سے اور ان کے پاگل پن سے۔ تم ہر چیز ایک طرف کر کے یہ معاملہ کل نمٹا دو، اسے میری ریکویسٹ سمجھو بھائی۔ انیس کے اس طرز کے اصرار پر اسر نے انیس کی طرف دیکھا، پھر اس کو شانوں سے تھامے اپنے سامنے پلٹایا۔ ریکویسٹ کیوں سمجھو؟ کس پاگل پن کی بات کر رہے ہو انیس؟ کیا کچھ ہے جو میں نہیں جانتا؟ انیس اس کی استفہامیہ نگاہوں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے منانے کی بدی اور لایانی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مارنے کی دھمکی دی، لیکن اصل میں معاف نہیں کرنا چاہتا۔ تم میری مجبوری سمجھو پلیز، تم اپنی ماما کو مناؤ کہ وہ میرے نام سے جڑی شرط ہٹا دیں۔ آئی تھنک انہوں نے بابا کو یہ کہا ہے کہ جب تک میں نہیں مانتا وہ انہیں قبول نہیں کریں گی۔ دیکھو تم انہیں کل مناؤ اور مینشن لاؤ اور مجھے سب سے نکلنے کا راستہ دو۔ اصل کی آنکھوں میں جیسے نمی سی ابھر آئی۔ نکلنے کا راستہ؟ تم کیا کہہ رہے ہو انیس؟ تم ہم سب کے بیچ سے نکلنا چاہتے ہو؟ اصل کی آواز رن سی گئی۔ ہاں سر، کیونکہ میرا دم گھٹ رہا ہے، کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح، لیکن مجھے دور ہونا ہوگا۔ تم بڑے بھائی ہو تو اب تمہیں وہ بڑے ہونے کا مرتبہ سنبھالنا ہے۔ میں اس بڑے پن سے تھوڑی سی بریک چاہتا ہوں۔ تم میرے لیے یہ کرو گے نا بھائی؟ تم مجھے ہمیشہ آسانیاں دیتے آئے ہو، میں خود غرض نہیں ہوں کہ اب بھی اپنی آسانی ہی مانگوں، پر اب تم سکھی ہو، مجھے تھوڑا سا ریلیف دے دو۔ سنم زمان کو سمجھاؤ کہ ان کی یہ شرط انیس غانم کی جان پر بن رہی ہے، تم سمجھاؤ گے نا انہیں؟ اصر نے کوئی جواب نہ دیا، بس فوراً سے اسے اپنے سینے بھیج لیا۔ انیس کا درد اثر سے کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں انیس، یہ تو بہت معمولی چیز مانگی تم نے۔ اب ماں ہی ٹھیک کرے کہ ان کو چڑھے ان دوروں کو۔ تم خدا کے لیے میرے سامنے ریکویسٹ مت کرنا دوبارہ، تم حکم کیا کرو اور میں سر جھکایا کروں۔ میں کل لے آؤں گا انہیں، کل سب ختم ہو جائے گا اور میں تمہارے سکون کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم میری جان ہو انیس خانم، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ وہ انیس کو روبرو لایا تو انیس کی بھوری آنکھوں میں تشکر بھرا ہوا تھا۔ اذیت کی کاٹ ہو گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ انیس کی آنکھوں کی نمی دیکھے اسر نے اسے دوبارہ جب سینے بھیجا تبھی مہویر الدین اور یمل بھی ان کی طرف آئے۔ یمل اور الدین تو اداس سے کرسی پر بیٹھے، البتہ ان بھائیوں کے بیچ کی جذباتی فضا مہویر ضرور بھانپ گیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ مہویر نے اسر اور انیس دونوں کی آنکھوں میں نمی دیکھتے پوچھا۔ اس کا دھیان رکھنا مہویر، میں اسٹوڈیو کا کام دیکھ لوں گا، اسے سمجھاؤ کہ یہ گھٹنا چھوڑ کر سانس لے، کیونکہ اس کے سر پر باپ جیسا بھائی ہے اب۔ اسر نے مہویر کے سپرد اسے کیا اور یمل کی گال اور الدین کے بال نرمی سے سہلاتا وہ وہاں سے گیا تو انیس نے بے قرار نظروں سے جاتے اسر کو دیکھا، جبکہ یمل اور الدین کچھ دور بیٹھے بات کر رہے تھے۔ یمل بابا کو دیکھ کر آیا ہے، یہی الدین کو بتا رہا تھا۔ تبھی انیس اور مہویر کا ذرا دیر دھیان بٹکا، لیکن پھر سے ایک دوسرے پر آ اٹکا۔ الوی کیوں اداس ہے؟ سر پر بھائی ہے تو پیچھے یہ یار بھی تو کھڑا ہے۔ سچ بتاؤں، بھلے تم ماشاءاللہ بہت وجی اور ہینڈسم ہے، پر تو اداس ہو کر نرا کوجا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے سہمی بکری۔ سہمی بکری سے یاد آیا، اپنے علیم خان دا پتہ کرو، کتنے غائب ہو گیا؟ انیس کی کھوئی مسکراہٹ فوری ہونٹوں پر آئی، کیونکہ واقعی علیم خان کی طرف سے تو طوفان سے پہلے والی خاموشی موصول ہو رہی تھی۔ چھوٹی دنیا اداس ہے، ورنہ یہ منا لیتی علیم کی خاتون کو۔ انیس نے یمل اور الدین کی طرف دیکھ کر کہا، پھر مہویر نے بھی نظروں کا رخ پھیرا۔ تبھی یمل اور الدین بیک وقت انیس اور مہویر کو دیکھنے لگے۔ علیم خان کی کوئی خاتون بھی ہے؟ الدین نے فوری سوال کیا۔ یمل بھی بے قرار ہوا۔ ہاں، تمہارے علیم خان کو ایک خاتون پسند آئی ہے، پر وہ سخت دل اور کھڑوس ٹائپ ہے۔ اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو اب تک تم دونوں کی سفارش دلوا کر منا چکے ہوتے ان محترمہ کو، لیکن چلو کچھ دن بعد سے ہی۔ انیس نے الدین کے ساتھ بیٹھتے بتایا تو مہویر نے بھی یمل کے ساتھ جگہ سنبھالی۔ البتہ علیم خان کی چھوٹی مرجھائی دنیا اسے بہت مس کر رہی تھی۔ علیم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا قیامت گزر چکی ہے، جبکہ ارشیا اور سوہا ابھی تک ہاسپٹل کے گارڈن میں ٹہل رہی تھی۔ وہ مما سے پوچھ رہی تھی کہ انہوں نے کس بات کے لیے اسے سیوانی بلایا تھا۔
इस हादसे से पहले मगर सोहा टाल रही थी। मामा मुझसे क्यों छुपा रही हैं? आपने कहा था बाबा के मुतालिक बात है। मेरी तरफ देखें प्लीज, मुझे बताएं वरना परेशानी से आदी होती रहूंगी। इस बार अर्शिया ने मामा का चेहरा हाथों में भरा, लेकिन सोहा उसके हाथ पकड़कर हटा गई। अब वो बात अहम नहीं रही मेरी गुड़िया, तुम भी भूल जाओ। अम्मी बाबा कल जा रहे हैं, उन्हें सी ऑफ तुम और अनीस कर देना, मैं फ्लाइट की डिटेल भेज दूंगी। वो मम्मा की बात टालने पर हरगिज सोचना थी, उल्टा परेशान थी। मम्मा मैं बेचैन रहूंगी, उन्होंने क्या बात करनी होगी। अब मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है, शायद वो इस फातिमा के बारे थी, लेकिन आपकी बात का अंदाजा नहीं हो रहा। प्लीज मम्मा मुझे बताएं। सोहा ने एक दुखी निखार अर्शिया पर डाली और वापस पलटकर अर्शिया के सामने आ रुकी। आसिम, इसकी याद आ रही थी, तुमसे उसकी बातें करना चाहती थी। बस इतना ही, मोहब्बत वाली बातें नहीं थी, बस यूं ही कुछ एतराफात करने थे। पर अब उनका कोई फायदा नहीं। मैं अम्मी पापा के पास बहुत जल्द अजरबैजान जाने का फैसला ले चुकी हूँ अर्शी। सिवानी वैसे भी ऑनलाइन हो चुका है, तो इसे कुबा बैठकर भी हैंडल कर सकती हूँ। यहाँ है मेरा स्टाफ, बस रईस की सजा हो जाए या वो दफा हो जाए अपने माँ बाप के पास। अब मुझे सिर्फ अपना वो फर्ज निभाना है जिस पर बिल्कुल तवज्जो ना दे सकी। उम्मीद है तुम मेरे फैसले से मुतमईन होगी। अर्शिया के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था, तभी तो वो सुन कैफियत में सोहा के चेहरे को देख रही थी। जरूर जाएं आप कुबा, लेकिन बाबा से जुड़ी जो इतराफात हैं वो करने के बाद। मैं इससे पहले आपको जाने नहीं दूंगी मम्मा, और इस बार अगर आपने मेरी बात रद्द की तो कभी ना मानने वाला रूठूंगी। मैं वो सारी बातें और इतराफात सुनना चाहती हूँ। आप सोच समझ लें कि कब मुझे वो सब बताएंगी। ख्याल रखिएगा अपना। वो अपना फैसला सुनाकर वहां से गई तो सोहा का इसे रोकने के लिए हवा में उठा हाथ मुअल्लक ही रह गया। सोहा ने गहरी सांस खींचते अपना हाथ मुट्ठी में भेजा और चली गई। अर्शिया वापस आई तो इन चारों को गपशप करता देखती वो सीधी बाबा को देखने बढ़ी तो डॉक्टर इसी वक्त आसिम मलिक के कमरे से निकले थे। मैं मिल सकती हूँ क्या बाबा से? उन्हें करीब से देखना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? अर्शिया ने पूछा ही इतने रंजो अलम से कि डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया और वहां से गए तो नर्स ने कुछ देर अर्शिया को अंदर ऑब्जर्वेशन रूम में जाने की इजाजत दी। वो अंदर आई तो बाबा को ऑक्सीजन मास्क की जद में देखती उनके करीब ही बिस्तर पर बैठी। इसने कांपते हाथों से बाबा का मजबूत हाथ अपने हाथों में लेकर जरा से झुकते चूमा तो एक आंसू अर्शिया की आंखों से बहकर आसिम के हाथ पर जा जज्ब हुआ। बेटियों को ऐसे नहीं आजमाते, अब जाग जाएं, आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, कोई आपको नहीं खोना चाहता। आप क्यों हिम्मत हार रहे हैं? आपने बहुत कम गलतियां और कोताहियां की, लेकिन आपने कम से कम इनका इजाला करने की कोशिश तो की है, और ये बहुत बहुत है बाबा, मेरे लिए तो बहुत है। मैं आपको नहीं खो सकती। मुझे, यमल को, मनाए मापी को, हिजर भाई को आपकी ज़रूरत है बाबा, आप ऐसे नहीं करें प्लीज़। वो उनके पास बैठी शदीद गमजदा होकर जब रोई तो आसिम के जैसे लब हिले, पलकें सी लर्जी, और जब अर्शिया ने जरा उनके मुंह की तरफ झुककर उनकी आवाज़ को सुनना चाहा तो वो जो लफ्ज़ सुन पाई वो अर्शिया की आंखों में सुरहाई खुल गया। सोहा, वो शख्स जो पुकारा, जिसे पुकारा, वो एक धचके से कम ना था। अर्शिया ने वहीं बाबा के सीने पर आहिस्तगी से सर टिकाया। चंद आंसू अर्शिया की आंखों से बह निकले। आपकी मुझे समझ नहीं आ रही ना मम्मा की, इतने मुश्किल इंसान क्यों हैं आप दोनों? मैं क्या करूं आपकी इस पुकार का बाबा? आपने जो कुछ खो दिया वो कहाँ से ला कर दूं? मेरे हाथ खाली हैं, मुझे माफ कर दें। वो घुटी सी सरगोशी में बोली थी, उसका कर्ब बयान से बाहर था। हल्का सा दरवाजा खुलने पर अर्शिया ने अपने आंसू साफ किए। वो बाबा के सीने से वापस उठी और आंखें मसलती दरवाजे की तरफ आंखें घुमा गई जहां अनीस खड़ा था। वो अर्शिया के लिए अफसुर्दा था। ये मम्मा को पुकार रहे हैं अनीस, इसका क्या मतलब है? वो उठकर अनीस तक गई। अनीस ने उसके सवाल पर एक निगाह हसीम अलमीर मलिक पर डाली, फिर दोनों हथेलियों में अर्शिया का भीगा रंदा चेहरा भरा। इसका मतलब यह है कि सच्ची मोहब्बत अगर किसी रंगबाज शख्स को भी हो जाए तो वो उसके लिए हर चीज कुर्बान कर जाता है, हत्ता कि अपनी जान भी। अर्शिया की आंखें भीगने सी लगी, इसे अनीस का चेहरा धुंधला महसूस हुआ। अब क्या होगा अनीस? वो आगे के बारे कुछ भी नहीं जानती थी, अनीस भी नहीं जानता था, लेकिन उसे अर्शिया की तसल्ली के लिए इसे कोई तो जवाब देना ही था। अब क्या होगा ये तुम्हारे बाबा के मुकम्मल होश में आने के बाद ही पता चलेगा। देखते हैं उनके मुकद्दर में अब किन गलियों की खाक छाननी लिखी है। इंतजार करते हैं, मुश्किल तरीन दिन है पर अच्छे लम्हे जल्द आएंगे। वो इसे अच्छे वक्त की उम्मीद दिलाता अपने सीने लगा गया, लेकिन दोनों की उदास आंखों का मरकज आसिम मलिक ही था। वही महवीर तब हैरान हुआ जब यमल और रदीन ने उसे सिफारिश के मुतालिक खामी भरने का बताया। तुम दोनों इस दुख से निकल लो, हम इस बारे बाद में सोचेंगे।
تب تک علیم خان بھی شاید اپنی جگہ اس خاتون کے دل میں بنانے میں تھوڑا کامیاب ہو جائے۔ میں نے اسے کال کی ہے، وہ جیسے ہی فری ہوگا تم دونوں سے ملے گا آ کر۔ بس جو دنیا سے چلا جائے اس کی اچھی باتیں یاد رکھنی چاہیے، بھلے ہم نے اس شخص سے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ اٹھائی ہو۔ ادین کو دیکھو، اس نے اپنی مما کا ایک لمس تک نہیں پایا۔ تم دونوں کے لیے میرے پاس بہت پیار اور دعائیں ہیں، ہم مل کر اس تکلیف پر قابو پائیں گے انشاءاللہ۔ مہویر کی ڈھارس، اس کا امید دلانا ان دونوں بچوں کو ایک ہمت سونپ گیا تھا، اور اللہ ویسے بھی بہت مہربان ہے، اور جب کوئی غم دیتا ہے تو اس کا مرہم پہلے ہی اس انسان کے دل میں کہیں چھپا دیتا ہے۔ علیم خان نے کال بھی کی، چھوٹی دنیا سے بات کی اور حوصلہ بھی دیا، جبکہ کال بند کرنے کے بعد وہ اپنے منصب پر واپس لگا۔ اس کا ردا سے دن بھر کئی بار آمنا سامنا ہوا، لیکن اس کے بعد شام تک کوئی بات نہ ہو سکی، اور پھر حضر ملک بھی واپس پہنچا، لیکن محراب سے اسے جو سننے کو ملا وہ حضر کے دل کو دکھا گیا۔ وہ ماما پر برہم ہوا کہ اسے اس بارے کیوں لا علم رکھا۔ منائم کس اذیت سے گزری، ڈیڈ کس تکلیف میں مبتلا ہے، اور یمل پر کیا قیامت گزری، یہ سب حضر کو جیسے جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ اس نے فوری ہاسپٹل روانگی پکڑی، لیکن ڈرائیونگ کے بیچ ہی اس کا فون بجا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید بیلا کی کال ہو، لیکن کال سارا کی تھی۔ ہاں سارا بولو۔ حضر نے فوری کال پک کی، اس وقت رات ہو چکی تھی۔ سارا کی ہامتی سانسیں حضر کو تھوڑا فکر مند کر گئی۔ تمہارا کل کانسرٹ ہے اور پرسوں میری مہندی، اگر تم واپس آ گئے ہو تو کیا ہم مل سکتے ہیں؟ سارا کی آواز تھوڑی گھبرائی تھی۔ کیا کانسرٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے سارا؟ حضر نے فوری استفسار کیا۔ نہیں، کچھ اور بات کرنی ہے، تم آ سکتے ہو؟ سارا کا لہجہ مشکوک سا تھا۔ میں ہاسپٹل سے ہو کر تمہاری طرف آتا ہوں، طاہر بھی ہوگا ساتھ اور باقی دو باشندے بھی؟ حضر کے استفسار پر سارا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، صرف ہم دونوں۔ سارا کے جواب پر حضر تھوڑا بے چین ہوا کہ آخر سارا نے اس سے ایسی کیا بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں 1-2 گھنٹے تک پہنچتا ہوں۔ حضر نے حامی بھری اور کال کاٹ دی۔ بہرحال وہ اس بارے زیادہ نہ سوچتے سیدھا ہاسپٹل ہی پہنچا۔ ارشیا ملک ہولڈنگز گئی تھی تو انیس بھی اس کے ساتھ گیا تھا، جبکہ اس وقت ہاسپٹل میں مہویر، ادین اور یمل ہی موجود تھے۔ حضر کو آتا دیکھ کر وہ تینوں ہی بیک وقت کس طرف دیکھنے لگے۔ یمل کی آنکھوں میں جگتی تڑپ حضر نے دور سے ہی دیکھ لی تھی۔ تبھی وہ یمل کے اٹھتے ہی قریب آیا اور اسے اپنے گلے لگایا۔ حضر نے اسے جس انداز میں شفقت بہم پہنچاتے اپنے سینے بھینچا، اس وقت اس بچے کو ایسے ہی گلے لگنے کی ضرورت تھی۔ حضر بھی ان سب سے بہت متاثر ہوا تھا، اس کے لیے یہ کسی جھٹکے سے کم نہ تھا۔ تمہاری ماما کے لیے بہت دکھ ہے یمل، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تمہیں صبر دے بچے، اکیلے نہیں ہو تم۔ ہم میں سے جس کی ماں زندہ ہے اسے اپنی ہی ماما سمجھنا، جیسے اللہ کی مرضی۔ حضر نے اسے گلے لگانے کے بعد روبرو لائے، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا تو یمل کی آنکھوں میں آنسوؤں کا پورا جہاں آباد تھا۔ بھائی، میں آپ کو مس کر رہا تھا۔ یمل کی آواز بولتے ہوئے کپکپائی تو حضر نے ایک بار پھر اسے اپنے گلے لگایا۔ ادین اور مہویر بھی اس پر جیسے جذباتی سے ہوئے۔ میں نے بھی کیا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ یہ تو میرا دل بے چین ہوا تو چلا آیا۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ حضر نے یمل سے توجہ ہٹا کر مہویر پر جمائی، جس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ اب بہتر ہے عاصم انکل، تم دونوں روم میں جا کر مل سکتے ہو، ڈاکٹر نے پرمیشن دے دی ہے۔ مہویر کے بتانے پر حضر اور یمل ایک ساتھ ہی کمرے کی طرف بڑھے۔ مہویر نے ادین کی طرف دیکھا تو وہ مہویر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہویر بھائی، کیا کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ادین کی تمہید پر مہویر فوری بے چین ہوتا ذرا ادین کی جانب رخ کیے بیٹھا۔ ہاں، تمہیں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، بتاؤ کیا کہنا ہے؟ مہویر نے اس کی اداسی بھانپتے فوراً اجازت دی، لہجہ ہر ممکنہ اپنائیت سے بھرپور رکھا۔ بھائیوں کو بابا نے بہت ہرٹ کیا ہے، میں نے بابا کو وارننگ دی تھی کہ اگر انہوں نے دوبارہ میرے بھائیوں کو پریشان کیا تو میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ کل انہوں نے بھائیوں کو پھر تکلیف دی۔ آپ بتائیں اب میں کیا کروں؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں بھائیوں کو لے کر کہیں دور چلا جاؤں جہاں بابا چاہ کر بھی ہمیں ڈھونڈ نہ سکیں۔ آپ بھائیوں کے بیسٹ فرینڈ ہیں نا، مجھے بتائیں بھائیوں کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے میرے بھائیوں ٹھیک نہیں لگ رہے، وہ بات کر رہے تھے آپ سے دن کو۔ ادین کی بات سنے مہویر نے دھیرے سے ادین کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ایک تھکی سی اسمائل دی۔ اس کے پاس تم جیسا بھائی ہے، بھلا کوئی تکلیف اسے کیوں دیر تک اداس رکھے گی؟ تم یہ سب فکریں چھوڑ دو، سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ آج یا کل میں تمہیں بھی شاید کچھ ایسا معلوم ہو سکتا ہے جو بہت عجیب اور ہرٹنگ ہو، لیکن جیسی انیس نے تمہاری پرورش کی، تمہارے دل اور دماغ کو مضبوط بنایا، مجھے امید ہے تم بدلتے حالات کو قبول کرنے کی اہلیت رکھتے ہو ادین۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ انیس تم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اگر حالات و واقعات کے سبب اس نے کوئی بھی سخت فیصلہ کیا تو تم پورے دل سے اس کا ساتھ دینا، تم اور ارشیا اس کی بیک بونز ہو۔ مہویر کا لفظ خطرے کا سائرن تھا، لیکن اتنا کچھ سہنے کے بعد اب ادین میں بہت ہمت آ چکی تھی۔ وہ خود بھی بھائیوں کی تکالیف جھیل جھیل کر
تھک چکا تھا۔ تبھی اس نے مہویر کی طرف جب امید افزا نگاہوں سے دیکھا تو مہویر کو عدین کے سمجھنے پر دلی مسرت ہوئی۔ مہویر بھائی، آپ میرے بھائیوں کو کبھی اکیلا مت ہونے دیجیے گا۔ میں بھی چھوٹا ہوں، ان کے لیے بابا سے ٹوٹا پھوٹا لڑ سکتا ہوں، احتجاج کر سکتا ہوں، لیکن بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے بابا سے مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ آپ ان کے دوست ہیں، عرشیہ ان کی وائف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دوست سب سے قریبی ہوتے ہیں۔ آپ ہی ہوں گے نا وہ جو تکلیف مجھ سے اور عرشیہ سے بھی نہیں بانٹ پا رہے۔ آپ سن لیں اور ان کو کبھی مرجھانے مت دیں۔ دوستوں کی دلائی امید میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ وہ اپنے دل کی کیفیت بیاں کرتا جس سے جذبات میں بہسا گیا تھا، لیکن مہویر اس 14 سالہ عدین کے خیالات جان کر جسے پتھرایا ہوا تھا۔ وہ نیز خانہ ملوی کے کس کس سکھ پر مسکراتا۔ ایک بڑا بھائی، اب یہ چھوٹا جہاں، پھر چاہت و محبت کی انتہائی نچھاور کرتی اس کی بیوی عرشیہ۔ مہویر مساق کو ایسا لگا جیسے اس کی انیس کے لیے مانگی ہر دعا قبول ہو رہی ہے۔ میں تمہارے بھائیوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اس کے ساتھ رہوں گا، اس کا دل بھاری رہنے نہیں دوں گا۔ تم اتنے سمجھدار، اتنے پیارے ہوگے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا تم چھوٹے بچوں جیسے ضدی ہوگے، نہ سمجھ، پر تم نے مجھے حیران کر دیا چیمپئن۔ یہی کہتا ہے نا انیس تمہیں؟ مہویر کی انسیت سے جتانے پر عدین مسکرایا۔ وہ تو گدا بھی کہتے ہیں۔ عدین نے منہ بسوڑا تو مہویر ہنسا اور عدین کو اپنے سینے بھینچ لیا۔ عدین کا دل بھی یہ سب مہویر سے شیئر کیے ہلکا ہوا تو اس کی بھی کھوئی مسکراہٹ لوٹی۔ جبکہ یمل اور خضر ایک ساتھ تھے، عاصم المیر ملک نے آنکھیں کھول کر اپنے بیٹوں کو دیکھا۔ وہ مسکرایا اور ان بیٹوں کی جان میں جان آئی۔ ابھی اسے بولنے کی پرمیشن نہیں تھی اور دواؤں کی غنودگی بھی تھی، لیکن اس کا آنکھیں کھولنا بہت بڑی خوشی تھی۔ اسٹوڈیو کا کام رات 8 تک مکمل کیا۔ اثر نے واپس الوی مینشن کا رخ کیا، مگر ڈرائیونگ کے بیچ اس نے مما کو کال کی تھی۔ سنم اس وقت اپنی کلینک میں ہی تھی۔ اثر کی کال دیکھتے فوراً سے پہلے آنکھیں خوشی سے بھگوتی کال ریسیو کر گئی۔ اثر میری جان، ماما کا ٹوٹا انداز و لہجہ جسے اثر کا دل بھاری کر گیا۔ کل آپ ناشتے پر ہمیں جوائن کریں گی کیا؟ اثر کے استفسار پر سنم نے دم سا سادہ۔ تمہارے بابا کے سامنے؟ سنم کی آواز کانپی۔ سنم کی آواز بولتے کانپی۔ جی، کل سب ختم کرنا ہے۔ آپ انہیں میرے بارے میں بتا دیں گی کل، اور اب سے آپ کا گھر الوی مینشن ہوگا۔ کیا آپ نے ابراہیم الوی کو کسی شرط میں باندھا ہے؟ سنم جیسے اس کے سوال پر ٹھٹکی۔ تمہیں کس نے کہا؟ کیا تمہارے بابا نے؟ سنم کے سوال کرنے سے اثر کا شک یقین میں بدلا۔ نہیں، انیس کو شک ہے کہ آپ نے ساتھ ہونے کی کوئی اس سے جڑی شرط رکھی ہے، اور تبھی وہ انیس کو منانے کے لیے اوچھی حرکتوں پر اتر آئے۔ مرنے کی دھمکی دی اسے۔ وہ بہت تکلیف میں تھا کیونکہ انہیں معاف نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آپ کو اور مجھے ہماری جگہ دے کر الوی مینشن سے اپنی بیوی عرشیہ کے ساتھ فارم ہاؤس جائے گا، اور اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں کل یہ سب ختم کروں اور اس کو اس تکلیف سے نکلنے کا راستہ دوں۔ میں انیس کو اس کرب میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرے لیے بھی اس شخص کو معاف کرنا مشکل ہے، لیکن میں انیس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ اس میں میرا ساتھ دیں گی کل؟ سنم کی آنکھوں میں تیرگی سی چلی آئی۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اس کے بیٹے نے اس سے پہلی بار کچھ مانگا تھا۔ تو وہ کیسے رد کرتی؟ حالانکہ ابراہیم پر اس وقت اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں تمہارا ساتھ دوں گی مما کی جان۔ سنم نے فوری حامی بھری تھی۔ جی جناب، جاری ہے۔ کل کے ایپیسوڈ میں جو ہے وہ مین یہ والا ٹاپک ختم ہو جائے گا، یعنی ابراہیم کا پکا علاج ہو جائے گا کل کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ اور کل کے ایپیسوڈ کے بعد میں بھی تھوڑا سا ناول آگے بڑھے، یعنی ہفتہ 2 ہفتہ آگے بڑھے، اور پھر دیکھیں گے کہ بچے دکھانے ہیں یا نہیں۔ اگر مجھے ضروری لگے تو میں ضرور دکھاؤں گی، اگر غیر ضروری لگے تو ہم اس سے پہلے ہی اینڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔